پھر کچھ لوگوں نے اس پہ ویڈیو بنا لی کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے آسٹریلیا نے اور انڈیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے فالس فلیگ آپریشن. یہ میرے بھائی یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ لیکن یہ جو تنظیمیں ہیں یہ مسلمانوں کو بھی قتل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. دھماکے آپ نہیں دیکھتے؟ دھماکے یہ APS واقعہ ہوا، بچوں کو 100 سے زیادہ بچوں کو خون میں نہلایا، مسلمانوں کے بچوں کو. ان کے باپ ابھی تک پاگلوں کی طرح، آپ کو پتہ ہے وہ سارے پاگلوں کی طرح نفسیاتی مریض. یہ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پہ حملہ کیا، 1200 لوگ قتل کیے. مجھے یہ بتائے کہ یہ خدمت جو انہوں نے کی یہ فلسطین کی کہ یہ اسرائیل کی انہوں نے خدمت کی؟ اسرائیل نے اس قتل کے بدلے میں 70,000 فلسطینیوں کو شہید کیا. 70,000 فلسطینی شہروں کے شہر ملیامیٹ کر دیے. ایک جو ہے نا وہ تھنکا بھی کھڑا نہیں چھوڑا اس نے وہاں. میں بتاتا ہوں کہ اسلام کی خدمت کیا ہے. اسلام اگر فلسطین کو آپ نے تو اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا. مسلمان دنیا کو طاقت حاصل کرنی پڑے گی، اپنی ریاستوں کو درست کرنا پڑے گا، اس کے اندر حکومتیں حاصل کرنی ہوگی، اپنی معیشتوں کو درست کرنا ہوگا، اپنے انتظامات کو درست کرنا ہوگا، اپنے لوگوں کی حالت زار کو درست کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ایک طاقت برکن ابھریں گے. پھر آپ کو لڑائی کی بھی ضرورت نہیں. کون پاگل ہوگا آپ کے ساتھ لڑائی کرے؟ وہ لوگ آپ کسی کے قتل کریں. ہم تو نہیں ہے نا پاکستان کے 100 بچے APS میں قتل ہوئے، کسی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. کمزور ملک ہے، کمزوروں کی کون سی غیرت ہوتی ہے؟ قومی حمیت یہ نہیں ہوتی کمزوروں کی. اسرائیل نے کہا میری ہے، اس نے 70,000 لوگ شہید کیا، شہر ملیا میں بالکل کرش کر دیا سب. میرے بھائیو دین کا مذاق نہ بنائیں، مسلمانوں کا مذاق نہ بنائیں، مسلمانوں کی قومی غیرت اور حمیت کا مذاق نہ بنائیں. اسلام کو جذبات سے جو ہے اس کو نکالیں، اسلام کو عقل سے، فہم سے، فراست سے، حکمت سے جو ہے اس کو غالب کریں، اپنی ریاستوں میں اس کو تگڑا کر اسلام کے صحیح تصور کو اجاگر کریں. یہ بونڈی مونڈی کے جو بیچ کے یہ دہشت گردی کے حملے ہیں، یہ انڈیا پر اگر ایسا حملہ ہوتا ہے اس میں نہتے شہری مرتے ہیں، وہ بھی دہشت گردی ہے. اگر پاکستان میں ہوتا ہے وہ بھی دہشت گردی ہے. اگر آسٹریلیا میں ہوا دہشت گردی، امریکہ میں ہوا وہ بھی دہشت گردی. اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ایک ایسا موضوع آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس پر بات کرنا جو ہے وہ ایک بڑی قسم سے جرت اور کا تقاضا کرتی ہے، لیکن میں کرنا اسی لیے چاہتا ہوں کہ بہرحال یہ مسئلہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک شناخت کی صورت جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی بجائے یہ اسلام کا چہرے کے طور پر جو ہے وہ ویسٹ کے اندر اور مغرب کے اندر جو ہے وہ ابھر رہا ہے. تو جیسے آپ نے موضوع دیکھ لیا ہوگا، یہ ابھی ہی کی بات ہے، 1 مہینہ 2 پہلے کی بات ہے کہ یہ جو والد اور بیٹا تھے دونوں مسلمان تھے، آسٹریلیا کے اندر بیٹا تو وہیں پر پیدا ہوا تھا. اس نے ایک تقریب جو جاری تھی کسی بیچ میں، یہودی تھے، ان کا کوئی تقریب تھی، ان کی طرف جو ہے وہ خودکار ہتھیاروں سے جو ہے وہ فائرنگ کی، اور کوئی 14-15 لوگ جو ہے وہ اس نے مار دی ہے، اور 2 بم بھی جو ہے وہ ان کی طرف پھینکے تھے جو گھر میں بنائے تھے، لیکن وہ پھٹ نہیں سکے، اور 2 بم ان کے گاڑیوں میں جو ہے وہ رہ گئے ہیں. تو جو باپ ہے اس کو تو کسی پولیس والے کی گولی لگی، وہ بھی مر گیا، اور جو بیٹا ہے وہ زخمی حالت میں جو ہے وہ ہسپتال میں موجود ہے، پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہو. میرے بھائیو یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. جب اس واقعہ ہو گیا تو جو سوشل میڈیا تھا، جو سب سے پہلے جو تصور جو چیزیں ابھرتی رہی نا اس میں لوگوں کی آتی رہی فیڈ میں، وہ یہ تھا کہ جی یہ کون ہے، اور لوگ یہ ڈر رہے تھے کہ پاکستانی نکلنا ہے، ہمیں بڑی مشکل ہو جائے گی. لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ اسلام کا کیا تصور ابھرتا ہے، اسلام کا کیا تشخص، یہ فکر نہیں تھی. جو پہلی فکر تھی وہ یہ تھی کہ کہیں یہ پاکستانی تو نہیں. تو کوئی کہہ رہا تھا یہ افغان ہے، افغان کہتے تھے کہ یہ نوید اکرم، اس طرح نام ہمارے نہیں ہوتے. کوئی کہتا تھا یہ انڈین ہے. آخر میں جب وہ انڈین پاسپورٹ پر اس کا پتہ چلا کہ وہ نکلا ہے، ہم لوگوں نے سانس لیا کہ چلو شکر ہے ہم بچ گئے، ہمارے لوگوں کو آسٹریلیا میں تنگ نہیں کیا جائے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک مسلمان نے اس بنیاد پر نہتے لوگوں کو قتل کیا کہ ان کو خدا کے نام پر قتل کیا. یعنی ایک مسلمان، اور غلط ہے.
بالکل امت کے فہم کے مطابق غلط ہے، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ ایک شخص نے، بلکہ دو اشخاص نے، باپ بیٹے نے، دیکھیں اس کا بھی باپ کا بھی بیٹا تھا نا، کون اپنے بیٹے کو ایسے جو ہے وہ خطرے میں ڈالتا ہے؟ لیکن اس کے ذہن کی اب حالت دیکھ کے اس کو لگا کہ یہ بالکل خدا، بس یہاں سے مارو وہاں سے جنت، ہم دونوں باپ بیٹا جنت میں جو ہے وہ عیش کریں گے۔ کیسے عیش کریں گے؟ کہ ہم کچھ لوگوں کو قتل کریں گے، وہ یہودی ہے، بے شک وہ یہودی ہو جو بھی، لیکن ہم ان کو قتل کریں گے تو ہم اور باپ بیٹا سیدھا جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہی اس کا تصور ہوگا، ورنہ کون اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد، خود اگر وہ کرتا تو کرتا، کون اپنی، اب بیٹا کرتا تو باپ کو رہنے دیتا، لیکن وہ دونوں جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ تیار۔ پھر کچھ لوگوں نے اس پہ ویڈیو بنا لی کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے آسٹریلیا نے اور انڈیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے، فالس فلیگ آپریشن۔ یہ میرے بھائی یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ یہ کچھ ہمارے دوست ہیں وہ جو آج کل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سسٹم ہے، جو آج کل حکومت، اس کے ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، لیکن خوشامد کی حد تک جو ہے وہ ریاستی امور میں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ریاستی امور میں بھی چلو کرے، لیکن خدا اور رسول کے معاملات میں خوشامد کی حد تک جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انڈین ہو یا جو بھی ہو یا پاکستانی ہو، لیکن انہوں نے اسلام کے تصور سے، یعنی ان کو لگا کہ اسلام ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ گن لے کر جو ہے وہ سویلین پر اور نہتے لوگوں پر گولیاں چلائیں۔ تو ہماری جو سمجھ ہے دین کی، ہمارے مطابق تو یہ بالکل جائز نہیں۔ اور اب جو انویسٹیگیشنز ہے وہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ وہ ISIS، دیٹ از سم تھنگ لائک اسلامک اسٹیٹ آف ان عراق ان سیریا، جو جس کو ہم داعش کہتے ہیں، داعش الخراسانی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان سے متاثر تھے۔ انہی کے ایک مولوی صاحب بھی تھے، یہ بچہ جو ہے نوید اکرم، یہ ان کے ساتھ پمفلٹ بھی تقسیم کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی تصویریں ہیں۔ پھر یہ مولوی صاحب ابھی بھی جو ہے وہ جیل میں ہے، آسٹریلیا کا یہ۔ پھر یہاں سے یہ فلپائنز گئے تھے، یہاں پر ان کی کوئی تربیت وغیرہ ہوئی ہے، ان کو بم بنانا بھی سکھایا گیا تھا، فائرنگ وغیرہ جو بھی۔ تو میرے بھائیو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ فکر مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ جو ان کو ابھارتی ہے کہ آپ بے شک بچہ ہو، بوڑھا ہو، نہتا ہو، جو بھی ہو، بس آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا، اگر کر سکتے ہیں واقعی کوئی شرعی دلیل ہے تو مجھے بتائیں۔ میں خود خدا کی قسم میں اتنا کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن کوئی شرعی دلیل ہو تو پھر مجھے بھی بتائیں۔ لیکن ہم نے جو سنا ہے وہ تو یہی ہے جو رسول کی زندگی دیکھی ہے، کہ آپ نے کہا کہ تم سے لڑ رہا ہو اچانک ہتھیار رکھ دے، اس کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو یہ سنا، لیکن یہ جو تنظیمیں ہیں یہ مسلمانوں کو بھی قتل کرنے کو جائز سمجھتی ہے۔ دھماکے آپ نہیں دیکھتے، دھماکے، یہ APS واقعہ ہوا، بچوں کو 100 سے زیادہ بچوں کو خون میں نہلایا، مسلمانوں کے بچوں کو، ان کے باپ ابھی تک پاگلوں کی طرح، آپ کو پتہ ہے وہ سارے پاگلوں کی طرح نفسیاتی مریض اپنے بچوں کے قبروں پر جا جا کر جو ہے وہ وہاں پہ سر رکھ کر روتے ہیں۔ اس کو بھی ہم نے کہا کہ یہ کسی نے کہا یہ فوج نے خود کروایا ہے، عمران خان کو درنا ختم کر، یہ ایسے لوگ ہیں۔ 100 سے زیادہ بچے مر گئے، فالس فلیگ آپریشن، ادھر انڈیا میں ہوا، ادھر ہم نے کہا فالس فلیگ آپریشن، ادھر سے ہم نے کہا فالس، یہ کیوں سے، یہ کہاں کس قصے میں آپ لوگ پڑ گئے؟ ایک شخص نے اس بات کی بنیاد پر کہ خدا اس کو یہ کہتا ہے، اس نے 16 لوگوں کو قتل بغیر نفس و فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا، بغیر، یا وہ بیچارے فساد پھیلا رہے ہوتے تھے، یا وہ آپ نے اس کا قصاص لینا تھا، اس کے علاوہ تو قتل کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ تو خدا کہتا ہے، یہ تو انسانیت کا قتل ہے۔ اور یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ مذہب کی بنیاد پر انہوں نے قتل کیا کہ اللہ یہ تقاضا، تو ہم نے تو نہیں پتا ہے، تو ہمیں بھی بتائے، نہیں ہے تو پھر اس کو کنڈیم کرے، کھلے عام کہے کہ یہ دہشت گردی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں یہ بڑی اور جرت کر کے میں ایک بات کرتا ہوں، لوگ بڑے جذباتی ہیں، وہ پھر جو ہے نا بس وہ کہتے ہیں مار دو، قتل کر دو۔ مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ یہ مولویوں سے کیوں خود کو جو ہے وہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں تو بڑی حق کی بات کرتا ہوں، اگر حق پہ جو ہے یہ لوگ مجھے یہ ایسا کرتے ہیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ یہ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پہ حملہ کیا، 1200 لوگ قتل کیے۔ مجھے یہ بتائے کہ یہ خدمت جو انہوں نے کی یہ فلسطین کی کہ یہ اسرائیل کی انہوں نے خدمت کی؟ اسرائیل نے اس قتل کے بدلے میں 70,000 فلسطینیوں کو شہید کیا، 70,000 فلسطینی
شہروں کے شہر ملیامیٹ کر دیے، ایک جو ہے نا وہ تھنکا بھی کھڑا نہیں چھوڑا اس نے وہاں. اور یہ سرنگوں کے نیچے جو ہے وہ چپ چپ کر جو ہے مجاہدین بنے ہوئے ہیں. یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کون سے جہاد کا طریقہ ہے؟ جہاد اگر آپ نے گوریلا جہاد کرنا بھی ہے تو پہاڑوں میں ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے. شہروں میں کون سا گوریلا وار ہوتا ہے؟ اور اسرائیل اس نے ایک نہیں دیکھی کہ یہ اسپتال کے نیچے چھپا ہے یا یہ جہاں پر بھی اس نے وہ قتل کیا، نہ کسی کی ملامت سنی، دنیا چیختی رہی، اس نے اس کو جو ہے وہ کیا جو اس نے کرنا تھا. یہ 1200 لوگ حماس نے قتل کیے. اس کے نتیجے میں 1,20,000 سے زیادہ زخمی، 70,000 لوگ شہید فلسطین میں، بچے، بوڑھے، عورتیں، خواتین، شہروں کے شہر ملیامیٹ. جو اور ذہنی جو مریض بن گئے ہوں گے، جو یتیم ہو گئے ہوں گے، جو خاندان، وہ الگ ہے. مجھے بتائے حماس نے یہ کس کی خدمت کی ہے؟ یہ اسرائیل کی طرف ہے یا فلسطین کی طرف ہے؟ مجھے اتنا بتا رہے یہ حماس کس کی طرف؟ اور ابھی بھی جب ان کے درمیان پتہ نہیں وہ سال دو پہلے صلح ہوئی تو سارے نکل آئے اور بندوق کے، ہم نے پھر کہا جی، ہمارے ہاں لوگ شیئر کرتے تھے، آپ کو پتا ہے کہ حماس ریئل لائف پب جی کھیل رہا ہے اور حملہ کر دے اور پیراشوٹ سے اترے، 1200 لوگ مار دیے. 1200 لوگ فوجی نہیں مارے، ان میں امریکی بھی تھے، اسرائیلی بھی تھے، غیر ملکی بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھی، ان میں بوڑھے بھی تھے. حماس نے مارے، حماس نے، اسرائیلی فوجی نہیں مارے. بس ویسے ہی جس کو مار دے ان کو مار، اور کوئی 200-250 یرغمال کر کے لے آئے تو اس اسرائیل کے لیے نا کہ آؤ ان کے پیچھے آؤ، یہ ادھر چھپاؤ، ادھر مارو. پھر جب وہ تباہ ہو جاتا ان کو لے کر اور جگہ چلے جاتے کہ اب ادھر مارو. اور اسرائیل نے اس کے بدلے اسماعیل ہنیا، شاید یہی ہے، ایران میں محفوظ ترین جگہ میں اس کو قتل کیا. جو حزب اللہ کا سربراہ تھا اس کو اپنے ٹنل میں جو ہے وہ قتل کیا. یہ جو دوسرے ہم ساروں کو ان کی محفوظ پناہگاہوں میں نشانہ بنایا. اور ہم اس کا جواز کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو فلسطین کی آزادی کے لیے ایسا کون کرتا ہے؟ یہ تو آپ نے خود مزید علاقے ان کے قبضے میں چلے گئے اسرائیل کے. اس نے شام پر بھی حملے کیے، اس نے مصر کے اندر بھی جو ہے حملے کیے. تو میرے بھائیو اسلام کی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ اسلام کی خدمت کیا ہے. اسلام اگر فلسطین کو آپ نے تو اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا. مسلمان دنیا کو طاقت حاصل کرنی پڑے گی، اپنی ریاستوں کو درست کرنا پڑے گا، اس کے اندر حکومتیں حاصل کرنی ہوگی، اپنی معیشتوں کو درست کرنا ہوگا، اپنے انتظامات کو درست کرنا ہوگا، اپنے لوگوں کی حالت زار کو درست کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ایک طاقت برکن ابھریں گے. پھر آپ کو لڑائی کی بھی ضرورت نہیں. کون پاگل ہوگا آپ کے ساتھ لڑائی کرے؟ امریکہ کے ساتھ کون لڑائی کرے؟ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، رسول نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا یہود کے ساتھ اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی، کبھی خلاف ورزی نہیں کی اس معاہدے کی، سوائے کہ جب خندق میں خود انہوں نے خلاف ورزی کی بنو قریظہ نے. تو پھر تو اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے، جب عرب چلے گئے 10,000 کا لشکر ہوا، پھر بھی آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی. روایت یہی ہے کہ آپ اس حجرہ مبارک میں آئے، آپ نے ذرا اتار دی کہ لڑائی ختم ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام انہوں نے کہا کہ آپ نے اتار دی، ہم نے تو ذرا نہیں اتاری. اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کا قصد کرے، تو آپ نے کہا کہ پہنچو بنو قریظہ پہنچ. یہ تب آپ نے کاروائی کی کہ براہ راست اللہ کا حکم. آپ نے کبھی نہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، نہ کبھی ان کے خلاف اس کی تحت کاروائی کی. کیونکہ آپ تگڑے ہو جائیں، آپ خود کو بنائیں، آپ اپنے ریاست کو تگڑا کریں، پھر جو ہے اس کا پوچھے اسرائیل کو کہ بھئی ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے. پھر وہ آپ کی بات سنے گا بھی، آپ کی بات مانے گا بھی، آپ کے ساتھ صلح سے بھی رہے. اگر جنگ بھی کرے گا تو اس کو شکست نصیب ہو. لیکن یہ جو حماس نے حملہ کیا، میرے بتائیے اسلام کی کون سی خدمت کی؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بالکل بتائیں، میں اس پر شرمندگی نہیں. اگر میں غلط ہوں انشاءاللہ مجھے بتائیں. میرا خیال میں تو اسلام کی کوئی خدمت نہیں. اس نے اسرائیل کی خدمت کی، اسرائیل کی ایک عظیم الشان خدمت کی اس نے. آپ کو پتا ہے اسرائیل کے قبضے میں اور علاقے دے دیا، جواز بنا دیا. 1200 لوگ آپ کسی کے قتل کریں، ہم تو نہیں ہے نا پاکستان کے 100 بچے اے پی ایس میں قتل ہوئے، کسی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. کمزور ملک ہے، کمزوروں کی کون سی غیرت ہوتی ہے؟ قومی حمیت یہ نہیں ہوتی کمزوروں کی. اسرائیل نے کہا میری ہے، اس نے 70,000 لوگ شہید کیا، شہر ملیا میں بالکل کرش کر دیا سب.
اب ہم منتیں کر رہے ہیں ہمیں صلح کر لو صلح کر لو. ایران نے صلح کی؟ ایران نے صلح نہیں کی. ایران سب سے بڑا جو ہے یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ ایران کرتا ہے. ایران نے صلح نہیں کی، منتیں کر کے اس نے صلح کی. تو مسلمانوں نے پھر آخر میں صلح کی کہ خدا کے لیے ہم سے بس اور نہ مارو، ہمیں بس کر دو. میرے بھائیو دین کا مذاق نہ بنائے، مسلمانوں کا مذاق نہ بنائے، مسلمانوں کی قومی غیرت اور حمیت کا مذاق نہ بنائے. اسلام کو جذبات سے جو ہے اس کو نکالے، اسلام کو عقل سے، فہم سے، فراست سے، حکمت سے جو ہے اس کو غالب کرے. اپنی ریاستوں میں اس کو تگڑا کرے. خود نہیں اڈاپٹ کرتے. اسرائیل کو جو ہے کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ظالم ہو اور ہم اللہ تمہیں ملیامیٹ کر دے گا، اور ہم اپنے محلے کے نظام کو ہم درست نہیں کر سکتے. اسرائیل کو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے نظام کو درست کریں، تمہیں ٹھیک کر دیں گے. اپنے نظام کو ٹھیک کرو نا، اسرائیل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اسرائیل کی کیا مجال ہے، اتنے سے لوگ ہیں سارے. لیکن آپ خود کو ٹھیک کریں تو وہ ٹھیک ہوگا. اگر آپ کمزور ہوں گے، یہ لوگ کہتے ہیں ہم اتنے اربوں کربوں سے نہیں ہوتا، طاقت سے ہوتا. تو بہرحال یہ میری بڑی دلی جو ہے وہ میرے جذبات ہے کہ خدا کے لیے اسلام کے صحیح تصور کو اجاگر کرے. یہ بونڈی کے جو بیچ کے یہ دہشت گردی کے حملے ہیں، یہ انڈیا پر اگر ایسا حملہ ہوتا ہے اس میں نہتے شہری مرتے ہیں، وہ بھی دہشت گردی ہے. اگر پاکستان میں ہوتا ہے وہ بھی دہشت گردی ہے. اگر آسٹریلیا میں ہوا دہشت گردی، امریکہ میں ہوا وہ بھی دہشت گردی. اگر اسرائیل میں بھی آپ ایسے لوگوں کو قتل کریں گے جو وہاں پہ ٹورسٹ ہے، امریکہ سے آیا ہے، بوڑھا آدمی، یہ دہشت گردی ہے. چلے آپ اس میں ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو انہوں نے بھی مارے ہیں تو یہ ادھر سے کولیٹرل وہ ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے سویلین کو قتل کریں. جو آپ سے نہیں لڑتا آپ اس کو قتل کریں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دین کو قوی کریں، مضبوط کریں، اپنے حالات کو درست کریں، اس کے بعد دنیا کا جو ہے وہ مقابلہ کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.